الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سالم. آئیے سر سالم تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں، حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں اور اسماء النبی کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرستان. آئیے سرستان. حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. ترجمہ یعنی بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. پیارے بچوں، ہم نے پچھلی اسمبلی میں 5 اسماء النبی یاد کیے تھے. آج اس کے آگے کے 5 اسماء النبی یاد کریں گے. رشید، مشہود، بشیر، نذیر،
دائن رشید مشہود بشیر نذیر دائن رشید مشہود بشیر نذیر دائن. کس کس کو اسماء النبی یاد ہو گئے؟ چلیں سب مل کر سنا دیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، سر حسان نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں. کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری گستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافی کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ابھی کون سا یونٹ شروع ہوا ہے؟ آج ہم ایتھکس یعنی اخلاقیات کا نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے، اور وہ ٹاپک ہے والدین کی عزت اور خدمت کے بارے میں۔ والدین کا مطلب امی ابو؟ جی جی بالکل، اور امی ابو ہی وہ ہستیاں ہیں جن کی خوشی میں اللہ پاک کی خوشی ہے اور جن کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ اور قرآن میں والدین کے بارے میں کوئی حکم آیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا۔ سر، اگر کبھی ہم غصے میں اور کچھ منہ سے نکل جائے تو ہم کیا کریں؟ بیٹا، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی والدین سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، غصے میں بات نہ کریں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں سر؟ اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ اگر کسی کھانے پر ان کی امی کی نظر پہلے پڑ جائے اور وہ بے دھیانی میں وہ کھا لیں تو کہیں امی کے نافرمان نہ بن جائیں۔ کتنی پیاری سوچ ہے نا؟ سر، ہمیں والدین کی عزت کیسی کرنی چاہیے؟ بچوں، والدین کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینا، ان کے لیے پانی لانا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب ان کی عزت میں آتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بچوں، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ امی ابو کی خدمت کیا کرو، ان کی بات مانا کرو، ان کو تکلیف نہ دو، جو کھانے کو دیں وہ کھا لو، جو پینے کو دیں وہ پی لو، جو پہننے کو دیں وہ پہن لو، انہیں ٹینشن نہ دو بلکہ آسانی دو۔ چلو بچوں، آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ سر۔ شاباش بچوں، اب بیل بجنے والی ہے، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ کون سا یونٹ ہے؟ اسلامیات۔ آپ سب ریڈی ہیں اسلامت کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ جی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے اسلامت کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف کا سفر کیا تھا۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت بھی فرمائی تھی، اور آج ہم مدینہ شریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، مدینہ شریف بہت ہی پرانا شہر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت اس شہر میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ نمبر 1 اوس قبیلہ، نمبر 2 خزرج قبیلہ، نمبر 3 غیر مسلم۔ اوس اور خزرج دونوں عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے اور دونوں جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ اور غیر مسلم
مسلم بھی رہا کرتے تھے۔ بچوں شروع میں اوس اور خزرج دونوں بہت پیار محبت سے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں ساتھ دیتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، پھر لڑائیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی جو جنگ بواس کہلاتی ہے۔ کون سی جنگ کہلاتی ہے؟ بچوں یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے بہادر اس میں مارے گئے، اوس اور خزرج کمزور ہو گئے، ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور آپس میں ان کی دوستی بھی ختم ہوتی گئی۔ دوسری طرف مدینہ شریف کے غیر مسلم لوگ تعداد میں کم تھے، ان سے اوس اور خزرج متاثر رہتے تھے، کیونکہ وہ اوس اور خزرج سے کہتے تھے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ بچوں پھر کیا ہوا؟ وہی نبی آخر کار تشریف لے آئے، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ کے کچھ لوگ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ان کی باتیں سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں غیر مسلم بتایا کرتے تھے۔ پھر بچوں آہستہ آہستہ اوس اور خزرج کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات نے اوس اور خزرج کے دل بدل دیے، ان کی پرانی دشمنیاں ختم ہو گئی، دل صاف ہو گئے، سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ بچوں جن قبیلوں میں کبھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اسلام کے آنے کے بعد وہ شہد کی طرح ایک دوسرے میں گل مل گئے، محبت کرنے لگے، مل کر رہنے لگے۔ انہوں نے اسلام کی خدمت دل و جان سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بہت قدر کی اور انہیں ایک خوبصورت نام دیا، انصار، یعنی مدد کرنے والے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے انصار کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو گیا؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو پیارے بچوں، پچھلے یونٹ میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سیکھا تھا جن کو ہم پہنتے ہیں، جیسا کہ امامہ شریف، قمیض اور شلوار وغیرہ۔ آج بھی ہم مزید ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان چیزوں کے بارے میں عربی میں سیکھیں گے جن کو ہم پہنتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ جیسا کہ ابھی سردیوں کا موسم چل بھی رہا ہے، تو سردیوں میں ایک چیز پہنی جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ جیکٹ کو عربی میں کہتے ہیں دثارن۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ جی تو پیارے بچوں، جیکٹ کو عربی میں کہتے ہیں دثارن، سائے نقطوں والا۔ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلے سارے بتا دیں۔ دثارن۔ جی، اور دوسری چیز جو ہے ہماری وہ ہے کوٹ۔ کس کس نے پہنا ہے آج تک؟ کوٹ کو عربی میں کہتے ہیں معطفن۔ معطفن۔ جی، معطفن۔ معطفن۔ کوٹ کو عربی میں معطفن کہتے ہیں۔ کو عربی میں معطفن کہتے ہیں۔ جی، عین واضح ہونا، معطفن۔ معطفن۔ جیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ اور کوٹ کو؟ معطفن۔ جی، یاد ہو گیا؟ چلے اب بڑھتے ہیں آخری چیز کی طرف۔ ہم پیارے بچوں، کپڑوں میں جیب بھی ہوتی ہے، اس میں ہم سامان وغیرہ رکھتے ہیں اپنا، اس جیب کو عربی میں کہتے ہیں جیبن۔ جیبن۔ جی، جیبن۔ جیبن۔ جی، اردو میں جیب، انگلش میں پاکٹ، عربی میں جیبن۔ چلیں دہرائی کر لیتے ہیں ایک بار۔ تو پیارے بچوں، جیکٹ کو عربی میں کہتے ہیں؟ دثارن۔ کیا کہتے ہیں؟ دثارن۔ اور کوٹ کو عربی میں کہتے ہیں؟ معطفن۔ اور جیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جیبن۔ سب کو یاد ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں پیارے بچوں۔ ایکٹیویٹی میں ہوگا کچھ یوں کہ وائٹ بورڈ میں میں ان تینوں چیزوں کے نام عربی میں لکھوں گا، آپ نے اس کے بالکل سامنے اس کی اردو میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز کیا تھی ہماری؟ جیکٹ۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی تو پیارے بچوں، کون آئے گا جو یہ بتائے کہ ان کی اردو میننگ کیا ہے؟ جی آپ آئیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عکاشہ۔ عکاشہ، یہ بتائیں دثارن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جیکٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟
جی اب کون آئے گا؟ جی آؤ آپ آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب. یہ بتائیں میرا تفہیم کو کیا کہتے ہیں؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی تشریف رکھیں. یہ تو پیارے بچوں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ کوٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو آخری ہمارے پاس لفظ بچا ہے جس کی اردو میننگ کیا ہے؟ جی کون آئے گا؟ آپ آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین. یہ بتائیں جیبون کو کیا کہتے ہیں؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی تشریف رکھیں. پیارے بچوں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اور جیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور انگلش میں؟ جی سب کو یاد ہو گیا؟ پیارے بچوں آپ لوگوں کا لیسن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے انداز سے اپنی کاپی میں ان تینوں چیزوں کے نام عربی اور اردو میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے یونٹ میں. جب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا ہے. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.